ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کے آتا ہے. کسی دور کا کوئی شرک ہوتا ہے, کسی دور کا کوئی شرک ہوتا ہے. آج سے کوئی 20, 30, 40 سال پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو وطنیت جو ہے وہ ایک شرک بن گیا تھا. لوگ اتنا حب الوطنی میں آگے نکل جاتے تھے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ کم پڑ جاتی تھی اور وطن کی محبت زیادہ ہوتی تھی. پر علامہ اقبال نے بھی بہت لکھا ہے اور ڈاکٹر اسرار نے بھی بہت بات کی ہے اس پر. آج مجھے لگتا ہے کہ شاید وطنیت اور حب الوطنی کم ہو گئی ہے. آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں پاکستان سے اتنی محبت نہیں ہے, تو شاید یہ شرک کم ہو گیا ہے. لیکن جو شرک آج کل بہت زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے, جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت شرائط کر گیا ہے, وہ یہ ہے مینٹل ہیلتھ کا شرک. مینٹل ہیلتھ کو خدا بنا لیا ہے لوگوں نے اپنا. ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے کر رہا ہوں. وہ کیسے؟ میرے رشتہ دار ٹاکسک ہیں, میں نے ان سے نہیں ملنا. کیا کیا آپ نے قطع تعلقی کی. اللہ کیا کہتا ہے؟ رحمی رشتوں کو جوڑو, ان تعلقات کو بنا کے رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا نہیں, میرے رشتہ دار ٹاکسک ہیں, مجھے ان سے مل کے جو ہے کوفت ہوتی ہے, میں نے ان سے نہیں ملی. پھر وینٹنگ, میں اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کے لیے وینٹنگ کر رہا ہوں. کیا کر کے رہا ہوں؟ اصل میں چغل خوری, میں باتیں پھیلا رہا ہوں ادھر سے ادھر. بے شک کوئی ایک بندہ رکھا ہوا ہے جس کو جا کے سارا کچھ بتاتے ہیں, وینٹ کرتے ہیں اپنے دل کا, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اپنا مینٹل ہیلتھ کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا. کر کیا رہے ہیں اصل میں؟ چغلی. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ چغلی کرنا ایسا ہے جیسا اپنے بھائی کا گوشت کھانا. اور بڑے صاف الفاظ میں اللہ نے قرآن میں چغلی سے منع فرمایا ہے, اور متعدد احادیث کے اندر چغلی کے خلاف بڑی سخت وعید سنائی گئی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. کئی لوگوں نے اپنا موقف بنایا ہوا ہے کہ کام کر کر کے تھک گئے ہیں تو ویکینڈ پہ ہمیں نا کوئی ہلا گلا چاہیے, ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی چاہیے جس سے ہم فریش فیل کریں. وہ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ کوئی کانسرٹ ہوتا ہے جہاں پہ گانے بجانے ہیں, حرام گانے بجانے ہیں. وہ ایسی محفل بن جاتی ہے جہاں پہ لوگ بے حیائی اتنی کھلم کھلا کر رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا خوف بھی نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. ایک پورے میدان کے اندر اکٹھے ہو کے کانسرٹ ہو رہا ہے, گانا بجانا چل رہا ہے اور بے حیائی چل رہی ہے وہاں پر, اور اتنا خوف نہیں آ رہا, خدا دیکھ رہا ہے. اور اگر اس نے ایک ہی بجلی کی کڑک بھیج دی تو یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا ہے پہلے. اس کانسرٹ پہ جانا ضروری ہے کیونکہ میں تھکا ہوں, مونوٹنی توڑنی ہے میں نے, تو اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے میں جا رہا ہوں کانسرٹ. اس لیے آپ جب بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سوچیں نا, تو یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہی جو خلاف سنت ہے یا جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے. اور انڈائریکٹلی ہم نے اس کو بنایا ہے اپنے نفس کو معبود. مینٹل ہیلتھ کا رستہ اختیار کر کے ہم نے بنایا ہے اپنے نفس کو معبود, کہ میرے نفس کو یہ ٹھیک نہیں لگتا اس لیے میں جو ہے یہ نہیں کروں گا, بے شک وہ اللہ کا حکم ہے. یا میرے نفس کو یہ ٹھیک لگتا ہے تو میں یہ کروں گا, بے شک وہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو نہ کرو. اب آپ نے پھر وہی والی آیت یاد کرنی ہے, ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہ مینٹل ہیلتھ کا لبادہ اوڑھ کر اس کو ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے آج کل کے دور میں. یا پھر یہ دیکھیں کہ ہم لوگ والدین کی نافرمانی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ میرے والدین ٹاکسک ہیں. آج کل لوگوں نے اپنے والدین کو بھی ٹاکسک کہنا شروع کر دیا ہے, ان والدین کو جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بعد ان کا حق ہے. قرآن میں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کرو, کہ ان کو اف تک نہ کہو, ان کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹاکسک ہیں. ان کے بارے میں جا کے چغلی کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوست. اور یہ سارا کچھ کس پردے میں ہو رہا ہے؟ مینٹل ہیلتھ کے پردے میں.